रहबर आला आयत उल्लाह का सफरे जावेदा, तेहरान की फजा सोगवार। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मरकजी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर की साहबजादी, दामाद, बहू और कमसन नवासी की नमाज जनाजा भी अदा। सदर मसूद पेजिशकियान समेत आला हुकूमती ओहदेदारान, 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह सुबहानी ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह के आखिरी दीदार पर रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। लाखों अफराद का शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत। लाखों की तादाद में सोगवार शहीद आयतुल्लाह खामनाई को अलविदा कहने के लिए तेहरान पहुंचे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी कुम, नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 6 जुलाई पीर की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। शहीद आयतुल्लाह की आखिरी रसूमात 9 जुलाई को ईरान और इराक में होंगी। आयतुल्लाह खामनाई को 9 जुलाई को मशहद में सपुर्दे खाक किया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को तेहरान पर बमबारी करके शहीद किया। हमले में खामनाई की बहू, साहबजादी, दामाद, नवासी और मुज्तबा खामनाई की अहलिया शहीद हुई। मार्च 2026 में उनके बेटे मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। अगर चाहते तो आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफी से गुफ्तगू में कहना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक नहीं बचेगा। ईरानियों का आयतुल्लाह खामनाई के लिए जज्बाती इजहार देखकर हैरान हूँ। समझता था कि ईरानी इनसे नफरत करते हैं। ईरान और अमेरिका ने बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया। मुज्तबा खामनाई अपने वालिद के जनाजे में शरीक क्यों नहीं हुए? अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि मुज्तबा ने मशहद में होने वाली अपने वालिद की तदफीन की तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने मुज्तबा खामनाई को जनाजे और तदफीन की तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं दी। सिक्योरिटी इदारों को शदीद खतरा है कि इसराइल इस मौके पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। मुज्तबा खामनाई अब तक किसी अवामी जगह पर नजर नहीं आए। ईरान की वज़ारत इंटेलिजेंस का शहीद आयतुल्लाह खामनाई के खून का बदला लेने के अज़्म का इजहार। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जारहियत का जवाब दिया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शहदा के खून का बदला लेंगे। अमेरिका और इसराइल ने तारीख की बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया। हमले के जिम्मेदार करार दिए जाने वाले अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में मुतवक्के। अल अरबिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होने का इम्कान है। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान अहम अमूर पर बात होगी। ईरान पर आयद पाबंदियों, मुंजमद असासों, जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत के हवाले से अपनी फैसला खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। अमेरिका दुनिया भर में उम्मीद के किरण है, इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिका अजीम है और हमेशा रहेगा। यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए वाशिंगटन में 1,50,000 से ज़ायद लोग जमा हैं। हम एक झंडे तले कौम है। अमेरिकी फौज आज ज्यादा ताकतवर और महफूज है। अमेरिका के बानियों ने ऐसा आइन दिया जो हमें मुत्तहिद रखता है। मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। नेतन्याहू जानते हैं कि असल ताकत किसके पास है। अमेरिकी सदर का कहना है कि इस्राएली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की। नेतन्याहू की दरख्वास्त पर व्हाइट हाउस में आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्की है। अमेरिका अगर चाहता तो ईरान की आला क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात को वक्ती तौर पर मुअख्खर करने का इत्तेफाक किया।
ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے. حملے نہ کرنے کا مقصد مذاکراتی عمل کو متاثر ہونے سے بچانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسکردو پہنچ گئے. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا. بلاول بھٹو زرداری نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی تقریب علمبرداری میں شرکت کریں گے. قمر زبان قاہرہ اور دیگر بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ موجود. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایئرپورٹ پر مسافروں سے ملے اور تصاویریں بھی بنوائیں. 2006 میں رائٹ آف وے کے حوالے سے انٹرنیٹ ریلیٹڈ جو کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اس میں میجر ترامیم کی گئی. اور اب جب ہم 5G کی طرف جا رہے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنے اڑان پاکستان پروگرام میں ڈیجیٹل جو اکانومی ہے اور جو IT ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں اور آمدن ہے اس کو کنسنٹریٹ کیا ہے. ہم نے تقریباً کنسنسس سارا کریٹ کیا. تو اس کے بعد جون میں یہ بل جو ہے تقریباً کچھ ترامیم بھی ڈالی گئیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. ان ترامیم کے ساتھ یہ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جون میں اپروو ہو گیا. اور اس کے بعد جب ہم اس کو سینٹ میں اس بل کو ہم نے ٹیبل کیا تو اس میں اچھا مشورہ آیا اور ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل کو لے کے گئے. ہم ڈیجیٹل معیشت کی جانب بڑھ رہے ہیں. ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے لیے پبلک پراپرٹی کے استعمال کو فری کر دیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازے جانے کے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے. اسمبلی سے بل 6 ترامیم کے ساتھ منظور کیا. وزیر IT شہزاد فاطمہ بولی کہ اتفاق رائے سے قانون سازی جاری ہے. ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترمیم وقت کا تقاضا ہے. دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن ہم نے کی. Pakistan has always found a home in the hearts of the people of Turkey, just as Turkey lives in the hearts of every Pakistani. This unique friendship was forged through centuries of shared history, common faith, mutual sacrifice, and an enduring sense of brotherhood. ترکیہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی حجم $5 ارب کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے ترک صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا کہ صدر اردوان کے ساتھ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری پر بات چیت کی. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں پاکستان نے خلوص نیت سے کام کیا. ترک صدر کی مخلصانہ حمایت کی وجہ سے پاکستان کو جنگ میں ثالث بننے کا موقع ملا. اب ہم نے امن سے فائدہ اٹھانا ہے. عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے. ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. ترک صدر کی پاکستان کی تعریف. وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل، ایران، امریکہ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے در پہ ہے. معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی جارحیت کر سکتے ہیں. اسرائیلی افواج کی جارحیت پر نظر ہے. ترکیہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. کوئی بھی کرکٹ بورڈ یا کوئی بھی سلیکشن کمیٹی یہ تو نہیں چاہے گی کہ جی ہر سیریز کے اوپر کپتان بدل. جیسے ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیم ہار گئی تو سلیکشن کمیٹی کیسے رہی. سلیکشن کمیٹی ہو، کپتان ہو، ایون پلیئر ہو، آپ ان کو جب تک کنسسٹنٹلی موقع نہیں دیں گے، اور کنسسٹنٹ موقع کے لیے جیسے مصباح نے ابھی کہا کنسسٹنٹ پرفارمنس آنا بڑی ضروری ہے. ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود کپتانی سے فارغ. بابر اعظم قومی ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان مقرر. پاکستان کرکٹ بورڈ سلیکشن کمیٹی کی پریس کانفرنس. کہا کہ ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان بابر اعظم ہوں گے. عامر شمال، عبداللہ فضل، علی عثمان، اذان اویس، امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد علی، محمد اویس ظفر، غازی قاری، ساجد خان، سلمان علی آغا، شان مسعود، عبید شاہ بھی قومی اسکواڈ کا حصہ.
پاکستان ٹیم دورے کا آغاز ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچز سے کرے گی۔ قومی ٹیم 18 جولائی کو چوبا میں وارم اپ میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا میچ 25 سے 29 جولائی تک چوبا میں کھیلا جائے گا۔ ضلع میرپور اور لیپا ویلی میں علیحدہ ایکشن کمیٹی کے خلاف احتجاجی ریلی۔ میرپور اور لیپا ویلی میں علیحدہ ایکشن کمیٹی مرد آباد کے نعرے۔ عوام کا شرپسند عناصر کے خلاف شدید غم و غصہ دیکھنے میں آیا۔ علیحدہ ایکشن کمیٹی کے بہکاوے میں اب کوئی نہیں آئے گا، سول سوسائٹی کے نمائندگان کی شرپسندوں کو دو ٹوک وارننگ۔ عوامی امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی سازش ناکام کر کے سول سوسائٹی نے علیحدہ ایکشن کمیٹی کا نام نہاد احتجاجی ایجنڈا مسترد کر دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ ثوابی میں شیر خان شہید کے مزار پر تقریب۔ آئی جی فرنٹیئر کور کے پی ناٹ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی شہید کے مزار پر حاضری، مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کرنل شیر خان شہید نے 1999 کی کارگل جنگ میں بہادری، جرت اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔ ملک بھر کی مساجد میں شہداء کی بلندی درجات اور وطن عزیز کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر نیو یارک میں شاندار آتش بازی، آسمان رنگوں سے جگمگا گیا۔ نیو یارک کے میئر زوران نمدانی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن منایا۔ جنگی طیاروں نے آسمان کو سرخ، سفید اور نیلے رنگوں سے سجا دیا۔ 250 سال مکمل ہونے کی خوشی میں امریکی پائلٹ کا منفرد انداز۔ پائلٹ نے آسمان پر یو ایس اے 250 تحریر کر دیا۔ پائلٹ نے ریاست اوہایو کی فضاؤں میں اپنی پرواز کے ذریعے یو ایس اے 250 تحریر کیا۔ اور فرانس نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فرانس نے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے کے بعد 1-0 سے شکست دی۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول فرانسیسی کپتان کیلیان امباپے نے دوسرے ہاف میں پینلٹی کک پر کیا۔ یہ پینلٹی VAR کی مداخلت کے بعد کی گئی۔ ریفری نے ویڈیو ریویو کے ذریعے فرانس کے حق میں فاؤل کا فیصلہ سنایا۔ VAR کے فیصلے کے بعد ملنے والی پینلٹی نے میچ کا رخ بدل دیا۔